کیسے ہے دوستو؟ میں 2019 میں افریقہ چلی گئی۔ وہاں ایک شخص سے میرے ملاقات ہوئی جس کی کہانی بہت عجیب تھی۔ وہ اپنے علاقے کا روحانی پیشوا تھا۔ کسی نے مجھے کہا کہ تمہیں اس سے ملنا چاہیے، تو میں ملنے چلی گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ گورا تھا اور مسلمانوں والے لباس میں ملبوس تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی افریقی ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو سارے افریقی ہیں اور آپ گورے، پھر یہ لوگ آپ کو اپنا پیشوا اور سردار کیسے مانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جنوبی افریقہ سے ہوں۔ 15 سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جنگل ہے جس میں کچھ سفید ریش لوگ جا رہے ہیں اور ان کے آگے ایک شیر ہے جو ان لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے۔ میں ایک ٹھیلے پر کھڑا تھا تو مجھے کسی نے آواز دی کہ مائیکل، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے خواب کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے رات میں نے پھر وہی خواب دیکھا، وہی جنگل، وہی لوگ، وہی شیر اور وہی آواز۔ اس دفعہ مجھے کچھ تجسس ہوا لیکن پھر بھی کچھ نہ کیا۔ اگلے رات پھر میں نے یہی خواب دیکھا۔ اب میں تجسس کی انتہا پر تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ مجھے ان کے باتوں سے تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کچھ اور لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی راستہ نہیں ملا۔ کچھ دن بعد میں گھر سے نکلا اور چلتا رہا، سوچتا رہا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں یہی سوچتے سوچتے اپنے گاؤں سے بہت دور نکل گیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں وہی ٹیلے پر کھڑا تھا جو میں خواب میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہی جنگل تھا۔ اب میں ان لوگوں کے انتظار میں تھا اور اس انتظار میں بھی کہ کوئی آواز لگائے گا کہ مائیکل، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ میں دیر تک کھڑا رہا، کوئی نہیں آیا۔ جب میں نے جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے شیر کی غرار سنی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے شیر کھڑا تھا اور وہ اپنے دم ہلا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ جب میں بھاگنے والا تھا تو وہ شیر زمین پر لیٹ گیا۔ مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے آیا ہے۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا تو وہ اٹھ کر جانے لگا۔ میں رک گیا تو وہ بھی رک گیا اور اپنے دم ہلانے لگا۔ تو پھر میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جنگل کے اندر بہت اندر گئے تو مجھے وہ لوگ نظر آنے لگے۔ شیر ان کے پاس جا کر رک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہی تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو رہنمائی ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا اگر تمہیں رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب میں واپس گھر آیا تو میں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو بتایا۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی اور میں شادی شدہ تھا۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ کچھ دنوں تک وہ کوشش کرتے رہے کہ میں واپس آؤں، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں واپس نہیں آ رہا تو میری بیوی نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ گاؤں والوں نے بھی مجھے گاؤں سے نکال دیا۔ گاؤں میں کوئی مجھے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا تھا، نہ مجھے کوئی مکان دینے کے لیے راضی تھا۔ میں وہاں سے دوسرے گاؤں چلا گیا جہاں مجھے ایک لڑکی ملی جو افریقی تھی۔ اس سے میری دوسری شادی ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا لیکن اب نہیں ہوں۔ میں نے اپنے پہلی بیوی کو طلاق دی ہے، بلکہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، اور میں مسلمان ہوں۔ وہ لڑکی بھی نئی مسلمان تھی۔ اس نے 8 مہینے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہماری دوستی گہری ہو گئی ہے، کیوں نہ ہم شادی کر لیں۔ پھر ہم نے شادی کی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں سب لوگ غیر مسلم تھے۔ شروع میں ہم نے ایمان کو چھپایا لیکن انہوں نے ہمارے اندر اچائی دیکھی تو وہ ہم سے متاثر ہو گئے اور پھر ہم نے ان کے درمیان تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ ہم تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو گئے اور پھر ان سب نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح میں ان کا پیشوا بن گیا، یعنی عالم۔ جہاں کی مسجد کا عالم ہو۔ میں کوئی بڑا علم رکھنے والا نہیں ہوں لیکن کچھ سال میں نے مدرسے میں پڑھا اور اس کے بعد میں اس کا امام بن گیا۔ یہ میرے سسرال سے اور میں یہی کا ہو گیا۔ میں کبھی دوبارہ اپنے گاؤں نہیں گیا لیکن اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب بھی 15-16 سال ہو گئے لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اپنے دین پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور میں اپنے دین پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ وہ مجھے غیر دین کہہ کر پکارتے ہیں۔ والدین تو والدین ہیں لیکن میرے جو دوست تھے وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھ سے دوستی ختم کر لی تھی۔
میرے پہلی بیوی کسی اور کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزار رہی ہے اور میں کسی اور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ہماری شادی ہوئی تھی لیکن وہ جوڑا آسمان پر نہیں بنا تھا، جو آسمان پہ بنے تھے وہ اب ہمیں مل گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے اور پوری دنیا میں شریعت محمدیہ نافذ ہو جائے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب انسان جانور اور جاندار تھے اور پھر شعور رکھنے والا انسان بن گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اب یورپ اور امریکہ میں شعور رکھنے والے انسان بہت کم پائے جاتے ہیں۔ وہاں لوگ پھر سے جانور اور جاندار بننے جا رہے ہیں۔ وہ انسانیت کے نام تو لیتے ہیں لیکن کام سب جانوروں کے کرتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی اپنے محرم کے ساتھ سوئے تو اسے برا نہیں کہتے، ان کے نزدیک یہ سب نیچر ہے۔ لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اسلام ہمیں کس طرح فطرت سکھاتا ہے۔ جو ممالک ہمیں پسماندہ اور غربت سے گرے ہوئے لگتے ہیں، اصل میں وہاں انسانیت زندہ ہوتی ہے۔ آخر میں سب مسلمانوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو خزانہ ہے یہ دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں ہے۔ اس خزانے کو اپنے پاس مت رکھے بلکہ اسے سب انسانوں پر تقسیم کرے۔ ہر کسی کا اس میں حق ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ میں نے جو آپ کو دیا تھا کیا آپ نے اسے دوسروں تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیا جواب دیں گے؟ وہاں جواب دینے کے لیے دنیا میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں تک دین پہنچانے اور خود اس پر استقامت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔